اچھا یہ بتائیں خیال کیسے آیا کہ میں ایکٹنگ کروں؟ خیال کیسے آیا مطلب کیا چیز تھی جس نے یہ دل میں پہلی بار یہ بوند ایکٹنگ کی ڈالی؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی کچھ دیکھی تھی، کسی نے کچھ کہا؟ ٹی وی پہ ہم لوگ جب جو بھی نارمل لوگ ہیں جو گھر پہ ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لڑکیاں ہیں گھر پہ ہوتی ہیں وہ سب ہم جو کیریکٹر میں ہوتے ہیں، جو کپڑے یا جو بھی ہم ساری چیزیں کرتی ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں، وہ انسپائر ہوتی ہیں اس سے. تو جب میں کام نہیں کر رہی تھی، جب میں یہ ٹی وی ڈرامہ وغیرہ دیکھتی تھی تو دل میں ہوتا تھا کہ یار یہ ٹی وی میں آتی کیسے ہیں، کہاں سے آتی ہیں، کیونکہ وہ اتنی پیاری پیاری لگ رہی ہوتی تھی، اچھا اچھا کام، کیریکٹرز، یہ وہ. تو مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں کبھی کچھ کروں، لیکن آبویسلی آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کیسے اسٹارٹ کریں، کہاں سے کریں. اور اسپیشلی جب آپ کی فیملی سے کوئی بھی نہ ہو، کوئی مطلب جاننے والا بھی نہ ہو. تو بس پھر میں نے آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ میں نے صرف ایک فیس بک کی آئی ڈی بنائی تھی اور اس پہ میں نے لکھا تھا ایکٹریس، اور اپنی ایک دو پکچرز اپلوڈ کی تھی، وہ بھی نارمل پکچرز. لائک آپ امیجن کریں جو بھی اسکول گرلز ہوتی ہیں یا کالج گوئنگ گرلز ہوتی ہیں وہ ان کی کیا نارمل سیلفیز ہوتی ہیں وہ تھی. تو وہ میں نے اپلوڈ کر دی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک ڈائریکٹر ہیں ہمارے محسن مرزا، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا. آئی تھنک میں نے یہ ندا کے شو پہ بتایا بھی تھا. تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ ایک کیریکٹر ہے اور آپ کو کرنا ہے. تو فرسٹ تو میں ڈر گئی تھی کہ یار کیوں بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ گھر پہ آنا. تو میں اس وقت ڈر گئی تھی کہ کیوں بلا رہے ہیں. پھر انہوں نے جو مجھے بولا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنی مما کو لے کر آؤ، بھائی کو لے کر آؤ، ہم صرف کام کی بات کریں. ہاں تو میں کام ڈاؤن ہوئی. تو اس کے بعد پھر میں جب گئی اور انہوں نے مجھے کیریکٹر دیا اور کہا کہ یہ کرنا ہے، تو میں نے ان کو کلیئرلی کہا کہ میں نے کبھی ایکٹنگ نہیں کیا ہے، کبھی کیمرہ فیس نہیں کیا، مجھے نہیں لگتا کہ میں کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کر سکتی ہو اور میں کروا سکتا ہوں آپ سے. مجھے اچھی لگی ان کی بات کہ اگر کوئی کروا سکتا ہے آپ سے، اگر کوئی آپ کو اتنا وہ انکریج کر رہا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، ٹرائی کرنا چاہیے. گھر سے تھوڑی پرابلم ہوئی تھی، پاپا بالکل نہیں مان رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہماری فیملی میں کوئی نہیں ہے ڈرامہ اور یہ ساری چیزیں، پھر خاندان کے لوگ. تو لیکن اس کے بعد اوبویسلی پیار کرتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ، تو مان گئے. میں نے کہا اچھا چلو کر لو. سیٹ پہ گئی اور پھر جب وہ فرسٹ پروجیکٹ کیا نا، اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو شوق تھا نا وہ بڑھ گیا. اس کے بعد دل کیا کہ ایک اور کرتی ہوں، پھر ٹرائی کرتی ہوں، میں بھی اچھا لگے. تو جیسے جیسے میں نے ایک ایک کر کے پروجیکٹ کیے، تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایکٹنگ یا یہ کام نہیں کروں گی نا تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک یوز ٹو ہو گئی ہوں اب اس لائف کی نا. روز جانا ہے سیٹ پہ، ایکٹ کرنا ہے. ویسے میں بہت شائع ہوں. سب لوگ جو بھی مجھے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم کیمرے کے سامنے کیسے آ جاتی ہو، کیسے ایکٹنگ کرتی ہو، کیسے بول لیتی ہو. سمجھ نہیں آتی کیسے ہوتا ہے، لیکن صرف کیمرے کے سامنے کمفرٹیبل ہوتی ہے، ادروائز میں بالکل چپ رہتی ہوں. کیمرہ آن ہوتا ہے اور انمول کے اندر ایک بٹن آن ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سیٹ پہ بھی میں چپ رہتی ہوں، لائک صرف اپنا اسکرپٹ اور یہ ساری چیزوں میں ہوتی ہوں. جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے پھر میں ایک دم چینج ہو جاتی ہوں. دیٹس گڈ. مطلب میں نے سنی ہوئی ہے اسٹوری، لیکن مجھے یہ تھوڑی جب میں سن بھی رہی تھی نا تو مجھے دماغ میں آ رہا تھا کہ یار یہ خیال کیسے آیا کہ میں فیس بک پہ آئی ڈی بناتی ہوں، فیس بک پہ آئی ڈی اور اس سے ایکٹر لکھتی ہوں. یہ قصہ اور آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہی تھی کہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اچھا اوکے. ہوا یوں کہ جب جب میں نے آئی تھنک 2-3 ایئرز ہو گئے جب میں نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی تھی. تو اس وقت انسٹاگرام آئی تھنک اتنا نہیں تھا، اس وقت فیس بک ہوتا تھا. تو فیس بک پہ جو بھی پوسٹ آتی تھی کہ ڈرامے کے ریلیٹڈ آ رہی ہیں، کوئی ڈائریکٹر ہے اور کوئی یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب اتنی عقل تو تھی کہ اب اگر شوق ہے اور اگر اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں تو کیسے کروں گی. تو پھر میں نے جب فیس بک بنایا تو میرے یہ تھا کہ جو بھی سرچ کروں گی، کوئی ڈائریکٹر ہوں گے یا کوئی بھی ایکٹر ہوں گے یا جو پروڈیوسر ہوں گے یا جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں، تو وہ دیکھیں گے آبویسلی، وہ لوگ کلک کرتے ہیں. تو میں نے تو یہ سوچ کے بنایا تھا کہ اگر پکچر لگا دوں گی میں پیاری ہوں تو ہو جائے گا. تو میں نے یہ سوچ کے جب بنایا تو آئی تھنک اس کے 1 مہینے تک کوئی رسپانس نہیں تھا، کچھ 1 لائک بھی نہیں تھا. تو ڈسہارٹن ہو گئی تھی تب؟ نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. لائک کوئی مجھے جانتا نہیں. ہاں ایسی مجھے لگتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو روز یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہم ایکٹر بنتے ہیں یا ہم ٹرائی کرتے ہیں. تو سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن لکیلی آئی تھنک 1.5 month کے بعد مجھے وہ میسج آ گیا تھا. اچھا کبھی آڈیشن کا نہیں سوچا تھا اس وقت کہ میں جا کے آڈیشنز دوں؟ دماغ میں بات مجھے فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا اس وقت آڈیشن ہوا نہیں تھا. انہیں میں نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتی. تو جب انہوں نے کہا کروا لوں گا تو پھر میں کمفرٹیبل ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم جب ایک لڑکی عام سی جب مجھے آفر ہوا تھا، تو وہ کیسے آفر ہوا تھا؟
وہ ایسے آفر ہوا تھا کہ اس پروجیکٹ کے بعد بے دردی سیاں کے بعد مجھے ایم ڈی پروڈکشن سے کال آئی تھی کہ آپ آڈیشن کے لیے آ جائیں. اچھا میں جب آڈیشن کے لیے گئی تو انہوں نے بلایا مجھے, اسکرپٹ دیا, میں نے پڑھا, لائنس بولیں, تو لائنس بول رہی تھی, ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی, بول رہی تھی, پڑھ رہی تھی. تو وہ اب جو ڈائریکٹر تھے وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, مطلب کون تھے ڈائریکٹر؟ عدیل صدیقی. اچھا, ابھی ان کا آئی تھنک دلہن ایک پلے چل رہا ہے. تو پھر میں نے اسکرپٹ پڑھا تو انہوں نے کہا اس کی تو اردو ہی صحیح نہیں ہے, کیونکہ میں ہم لوگ یہ سامنے بول رہے تھے وہ آپ کے؟ ہاں, انہوں نے کلیئرلی مجھے بول دیا تھا کہ ہم آپ کو کیریکٹر جو دینا چاہتے ہیں وہ مین لیڈ نہیں تھا بیسکلی. اوکے. تو لیکن آپ کی اردو کلیئر نہیں ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہے. میں تھوڑا سا میں گھر گئی اور میں اتنا روئی, میں نے کہا مین لیڈ کیریکٹر تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اردو اچھی نہیں ہے. تو مما نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنی اردو سے کرو, بکس ریڈنگ کرو, اور جو بھی ناولز نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں آپ وہ پڑھو, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. اللہ نے جب اتنا راستہ دکھایا تو آگے بھی. میں نے ناولز بکس یہ سب پڑھنا اسٹارٹ کیا. اس کے بعد دوبارہ مجھے کال آئی اسی پروجیکٹ کے لیے. تو مجھے مہیش سر نے بولا, انہوں نے آفس میں بلایا اور مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک پروجیکٹ کے لیے بلایا تھا, وہ یہ کیریکٹر کے لیے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ انہوں نے کہا آپ مین لیڈ کرو گے, جو مین ٹائٹل پہ لڑکی. اور مزے کی بات یہ کہ اس ڈرامے کا نام بھی انمول تھا, جو ایک لڑکی آمسی ہوا تھا, اس لڑکے کا نام بھی لڑکی میں, اس ڈرامے کا نام بھی شروع میں انمول تھا, ٹائٹل نیم جو تھا وہ انمول تھا. تو میں بہت زیادہ خوش ہوگی جب انہوں نے یہ کہا. تو میں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں, بیکاز بھابھی مومنا بھابھی انہوں نے دیکھا ہے آپ کا آڈیشن, اور وہ سب انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑکی تھوڑا سا گروم کر لے گی, لائک اگر تھوڑا سا ایکٹنگ میں کرے گی تو یہ اچھا کر سکتی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ اسٹارٹ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بس اسٹارٹ ہوا. ویری نائس, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہے کہ آپ کو چانس ملا, اور انہوں نے بھی چانس لیا آپ کے ساتھ. اینڈ ایک آمسی لڑکی تو بہت اچھا گیا تھا. اور اس کو میں نے دیکھا بھی, اور میں جب انٹرویو کی تیاری بھی کر رہی تھی تو میں نے وہ سین بھی جا کے دیکھی, جو لاسٹ سین بھی ہے جب بچی گود میں آتی ہے, وہ سارا. تو آئی ریئلی لائکڈ اٹ, یو نو. تو وہ بس اچھا گیا تھا الحمدللہ. اچھا, تو سب سے پہلے جب ایکٹنگ کا خیال ہے کس کو بتایا تھا جا کے کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں؟ مما کو. اور ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ اچھا میری مما جو ہے نا وہ بہت کیا کہوں, غصے والی بھی ہیں لیکن پیار بھی بہت کرتے ہیں. اوبویسلی سارے پیرنٹس اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن میں اگر کبھی غلطی سے کوئی غلطی بھی کر دیتی ہوں نا تو میں انہیں جا کے بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ڈانٹ تو پڑے گی لیکن بعد میں آئیڈیا اچھا ملے گا, ایڈوائس اچھی ملے گی. تو میں نے ان سے کہا, تو انہوں نے پہلے تو مجھے دیکھا تھوڑی دیر, پھر انہوں نے کہا جا کے سو جاؤ, فضول کی باتیں مت کرنا. میں نے کہا یہ کیا ری ایکشن تھا؟ شکر تھا زیادہ ڈانٹا نہیں, یہی بولا. نہیں وہ ڈانٹ دوسری جگہ سے پڑھی, پاپا سے. اچھا اچھا, امی سے پاپا پہ آتے ہیں آہستہ آہستہ, پوری ڈیٹیلس چاہیے مجھے نا, کہانی سننے کا بڑا مزہ آتا ہے, مجھے سب ڈیٹیلس چاہیے ہوتی ہیں کہانی میں. جا کے بیٹا ابھی تو سو جا. اوکے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جا کے سو گئی. میں نے کہا یہ لوگ سیریس نہیں لے رہے میری بات کو, چھوٹی ہوں تو شاید کہہ رہے ہیں ایسے ہی صبح اٹھے گی تو بھول جائے گی. میں صبح پھر اٹھی اور ہم لوگ بریک فاسٹ کر رہے تھے, اور پھر میں نے کہا میں نے آپ سے رات کو ایک بات کہی تھی, ناشتے کی ٹیبل پہ بہادری دکھائی. ناشتے کی ٹیبل پہ, اور اس وقت پاپا نہیں تھے ٹیبل پہ نا, تو میں نے کہا آپ سے رات میں بات. تو کہتی ہیں تم بھولی نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا سو کے اٹھ گئی تو بھول گئی ہوگی. میں نے کہا نہیں اب بات کریں نا یہ وہ. تو کہتی ہیں نہیں پھر لوگ اچھے نہیں ہوتے, میڈیا ہے جو بھی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں میڈیا کے لیے ایک بنا دیا ہے پوائنٹ آف ویو کہ اچھی فیلڈ نہیں ہے. لیکن پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہو, یو نو, انسان کا خود اچھا ہونا بہت ضروری ہے. فیلڈ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, انلیس آپ خود کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے, کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. بہت حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. پھر میں نے ان کو سمجھائی بات, میں نے کہا نہیں دیکھیں آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, میں اچھے سے کام کرنا چاہتی ہوں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سمجھ گئی وہ. خیر میں نے کہا پاپا سے آپ بات کر لو, اب میں بات نہیں کروں گی. کہتے ہیں کہ نہیں اب جب خود کیا ہے, کیونکہ میرے پاپا جو ہیں لائک مجھے نہیں یاد انہوں نے لائف میں کبھی, اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں, کبھی بھی ڈانٹا ہو, لائک کبھی بھی, بچپن سے. That's so sweet. ہاں کبھی بھی نہیں. تو اتنا پیار وہ کرتے ہیں نا. تو پھر ماما کہتے تم سامنے بیٹھنا تو وہ کم غصہ کریں گے, ادروائز میری خیر نہیں ہوگی. انہوں نے بھی بڑی اسٹریٹجی یوز کی. تو پھر ہم گئے پاپا کے پاس, ان کو بولا, وہ تو ایک دم سے ہائپر ہو گئے, یہ دماغ میں آیا کہاں سے, کیا دیکھا ہے اس نے, کہاں گئی تھی یہ. تو میں نے کہا گئی تو گئی, کیونکہ میری فرینڈس وغیرہ زیادہ نہیں ہیں, لائک میں اپنی فیملی میں رہنے والا انسان کو, بس فیملی. تو پھر پاپا نے غصہ کیا, میں نے بھی کہا کرنا ہے تو کرنا ہے. میں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا. اچھا. اس کے بعد وہ سیٹ ہو گئے. اوکے. کیونکہ مجھے یہ ہے کہ ویکنیس ہو جاتی ہے مجھے اگر میں کھانا پینا تھوڑا سا وہ کرتی ہوں نا, کیونکہ مجھے عادت ہے میں کھاتی رہتی ہوں. تو
पापा ने कहा कि सीरियस है ये नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो पापा ने कहा कि नहीं मम्मा को साथ रखोगी, ड्राइवर साथ होगा, ऐसे नहीं जाओगी अकेली। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको जो देना है साथ में दे दो, लेकिन मैं शूट पे जाऊँगी। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात है जब मोहसिन मिर्ज़ा वाला शूट स्टार्ट हुआ था।